مبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ایک کانفرنس ہوئی جس میں جبریل امین علیہ السلام بھی اور اللہ کریم بھی اپنی شان کے مطابق شریک ہوئے۔ یہ آج کے درس کا عنوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے میرے غلامو، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تمہاری دنیا سے مجھے بولیے 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، عورت اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو اس لیے پسند فرمایا کہ دنیا میں بقائے نسل اور گھر کا آرام و سکھ سب عورت سے وابستہ ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ 3 پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائیں تو وہاں صحابہ کرام بھی حاضر خدمت تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ جو آپ کو پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے، اور ہمیں بھی وہی پسند ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ تو عرض کیا، حضور مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا۔ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ یہاں کا اگر آج کا کوئی توحیدی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ ابو بکر صدیق نے کیسی بات کہہ دی، مال تو اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اپنا مال خرچ کرنا۔ اور جو مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر عرض کیا کہ میری بیٹی کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہونا، یعنی آپ کے عقد میں ہونا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو بکر آپ سچے ہیں، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور لباس میں پرانا لباس استعمال کرنا۔ لباس میں پرانا لباس، استعمال شدہ لباس استعمال کرنا مجھے پسند ہے، نیا لباس مجھے پسند نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان بولے کہ عمر نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں: بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگے بدن کو لباس پہنانا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ عثمان سچے ہیں، ہر صحابی دوسرے صحابی کو سچا فرما رہا ہے۔ واقعی سارے صحابہ سچے ہیں، سارے صحابہ سچے ہیں اور ہمارے رہنما ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ عثمان سچے ہیں، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ نمبر 1، مہمانوں کی خدمت کرنا، گرمیوں میں روزے رکھنا، اور تلوار سے لڑائی کرنا۔ اور تلوار سے یہ مبارک مجلس اسی حال میں تھی کہ اچانک جبریل امین بھی حاضر خدمت ہو گئے۔ عرض کیا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی باتیں سنی تو مجھے بھیجا، کیسا پیارا ماحول ہوگا۔ صحابہ اکرام کی کانفرنس ہو رہی ہے، جبریل امین بھی سن رہے ہیں، اور اللہ کریم بھی اپنی شان کے مطابق
سن رہا ہے؟ تو اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا تاکہ میں بھی، جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے بھی بھیجا تاکہ میں بھی اپنی پسندیدہ چیزیں بتا دوں۔ اگر میں دنیا میں ہوتا، کیونکہ وہ دنیا میں نہیں ہے نا، وہ تو عالم مطلب کہ آسمان میں ہیں، وہاں پہ دنیا کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر میں بھی دنیا میں ہوتا نا تو مجھے بھی یہ چیزیں پسند ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل اگر تم دنیا میں ہوتے تو تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہوتی؟ جبریل امین نے عرض کیا بھولے بھٹکوں کو راہ بتلانا، یعنی کہ بے راہ رووں کو راہ بتلانا۔ نمبر 2، غریبوں اور عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا، غریبوں اور عبادت کرنے والوں سے محبت کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر عرض کیا بھوکے عیال داروں کی مدد کرنا، بھوکے عیال داروں کی، یعنی جن کے بال بچے زیادہ ہوں اور بیچارے بھوکے ہوں، بال بچے زیادہ ہوں اور بھوکے ہوں، ان کی مدد کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بھی غور ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر ہم مدد کر سکتے ہوں تو کرنی چاہیے۔ اچھا، اب جبریل امین نے بھی 3 چیزیں عرض کر دیں، اور ساتھ ہی حضرت جبریل امین نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے 3 چیزیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے کون کون سی؟ اپنی طاقت بدنی ہو یا مالی عبادت میں خرچ کرنا، طاقت کے مطابق عبادت کرنا، طاقت بدنی ہو یا طاقت مالی ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے، بیٹھ کر پڑھ لے۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لے۔ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ لے، لیکن بہانہ نہ بنائے۔ بہانہ جس حد تک اس کا جسم ساتھ دیتا ہے عبادت کرے۔ ہمیں معمولی سے نزلہ زکام بھی ہو جائے تو کہتے ہیں جی آج نماز کی چھٹی، نعوذ باللہ۔ چھٹی کوئی نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سبق ہے مسلمان کا، یہ سبق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ دنیا والوں کا اصول ہے کہ جو سبق یاد کر لیتا ہے استاد صاحب کہتے ہیں چھٹی کرو بھائی، لیکن اسلام کا اصول کیا ہے؟ جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی۔ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے لیے چھٹی کوئی نہیں ہے۔ 5 نمازیں اس نے پڑھنی ہیں، زکوٰۃ اس نے دینی ہے، روزے اس نے رکھنے ہیں، سارے کام اس نے کرنے ہیں جس حد تک اس کی طاقت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ شریعت فرماتی ہے جس حد تک اس کی طاقت ہے۔ اپنی بدنی طاقت یا مالی طاقت کے مطابق عبادت کرنا۔ نمبر 3، گناہوں پر ندامت، گناہوں کی ندامت پر رونا، گناہوں کی ندامت پر یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، شرمساری کا اظہار کرے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کریم کو کون سی بات پسند ہے؟ بھوک پر صبر کرنا، بھوک پر صبر کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طلاق کے بارے میں آج ہم نے آیات بینات پڑھی ہیں، تلاوت کی ہیں نماز کے دوران۔ طلاق کا مسئلہ بہت عام مسئلہ ہے۔ آج کل گھروں کے اندر مطلب کہ اس قسم کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ اختلافات کا ہونا اپنی جگہ، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلافات کا حل طلاق نہیں ہے۔ اختلافات کا حل جو ہے وہ طلاق نہیں ہے۔ طلاق سے انتہائی گریز کرنا چاہیے، طلاق کی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو پھر اس کا بھی اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے طلاق کا جو حق ہے وہ اختیار کیا جائے، تاکہ کل کو اگر صلح بھی ہو جائے تو پھر صلح کی بھی گنجائش ہو۔ ہم جذبات میں آ کر نا اس طلاق کے حق کو ایسے اختیار کر دیتے ہیں کہ پھر بعد میں ہمیں صلح کا کوئی حق باقی نہیں رہ جاتا، اور پھر خاندان جو ہے اس کے اندر
بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، کئی خاندان اسی ایک خاندان کے اختلاف کی مطلب کہ نا زد میں آ جاتے ہیں۔ تو طلاق کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جتنا بھی اختلاف ہو، جتنا بھی غصہ ہو، جتنے بھی مطلب کہ معاملات کشیدہ ہوں، طلاق کی طرف آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ایک طلاق جو ہے نا وہ دے دی جائے یا لکھ دی جائے، ایک طلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عدت گزر جائے، عدت ہوتی ہے 3 مہینے یعنی 3 ماہواریاں، عدت گزر جائے تو اب وہ خاتون نکاح سے آزاد ہے، آگے نکاح کرنا چاہے دوسری جگہ پہ تو اس کے لیے اجازت ہے، واپس اسی مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے، یعنی کہ صلح ہو سکتی ہے۔ اور اگر 3 مہینے یعنی عدت نہیں گزری تو ویسے زبانی کلامی خامند اور بیوی صلح کرنا چاہیں تو زبانی کلامی صلح کر سکتے ہیں، جس کو شریعت کی روح سے رجوع کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، 3 تک تو جانا ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ بات آپ آج ذہن میں رکھ لیں کہ 3 طلاقوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ 3 طلاقیں مکمل حق ہوتا ہے طلاق اختیار کرنے کا، تو جب مکمل حق ہم اختیار کر لیتے ہیں نا تو پھر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو آج صرف اتنی بات یاد کر لیں کہ طلاق دینے کی نوبت آ جائے، اول تو طلاق دینے سے بالکل گریز کرنا چاہیے، اور اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے ایک طلاق یا لکھی جائے یا بولی جائے یا لکھوائی جائے۔ عام طور پر جب لکھوانے والے کے پاس جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ طلاق لکھ دو، وہ اپنی روٹین کے مطابق لکھتا ہے، اس کو ہم سے غرض نہیں ہے، وہ لکھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق، اچھا خاصا پلندہ بنا کے وہ آگے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے سائن کرو۔ جب سائن ہو جاتے ہیں تو جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے حق میں واقع ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ یار میں نے کیا کیا، میں تو ایک دینا چاہتا تھا، اس نے جناب 3-4 لکھ دی ہیں اور نیچے مجھ سے ایگریمنٹ سائن کروا لی ہیں، اب سارے کے سارے جو الفاظ ہیں وہ میرے حق میں واقع ہو گئے ہیں۔ اب مولوی صاحب تو گنجائش دیتے کوئی نہیں، مولوی صاحب بیچارے کیسے گنجائش دیں، وہ تو گنجائش دے ہی نہیں سکتے۔ تو اگر لکھوانے والے کے پاس بھی جایا جائے تو اس کو باقاعدہ پابند کیا جائے کہ تو نے یہ لکھنا ہے، 1 لکھنی ہے یا 2 لکھنی ہے، 2 کی طرف بھی نہیں جانا، 3 کی طرف تو جانا ہی نہیں ہے نا، تو 2 کی طرف بھی نہیں جانا، 1 لکھنی ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے، اور اگر اس نے 3 لکھ دی ہیں تو سننا ہے یا پڑھنا ہے خود کس نے لکھا کیا ہے۔ اگر 3 لکھی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر سائن نہیں کرنی، اس کو تسلیم نہیں کرنا، 2 لکھی ہوئی ہیں پھر بھی نہیں کرنا، کیونکہ تم نے کہا ہے کہ 1 لکھنی ہے تو 1 لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی